السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، لاسٹ ایپیسوڈ. میں اپنی زندگی کا ایک سچ تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں ماہر. اس کی آواز بوجھل تھی. میں اب کسی گناہ کے نیچے دب کر نہیں جینا چاہتا. میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، خود کو سچا کرنا چاہتا ہوں. ماہر نے اس کے ہاتھ تھام کر مضبوطی سے دبائے. اس کی آواز میں ایک سکون، ایک یقین تھا. تو پھر مجھے بتاؤ، میں سن رہی ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں شہریار، جیسے پہلے تھی ویسے اب بھی ہوں. اور پھر شہریار نے بولنا شروع کیا. ماہر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب تمہیں کیسے بتاؤں. میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا. ماہر نے گہری سانس لی. اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، دل میں لرزش. تم بس صاف صاف بتاؤ شہریار، آخر بات ہے کیا؟ شہریار نے جیسے ٹوٹے ہوئے دل سے نظریں جھکائیں. ماہر، اگر تم نے یہ سچ سننے کے بعد مجھے چھوڑ دیا تو کیا میں برداشت کر سکوں گا؟ ماہر کے دل کی دھڑکن رکی. شہریار، تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جس سے تمہیں مجھے کھونے کا خوف ہو رہا ہے؟ شہریار نے اپنی سانس روک کر آنکھیں بند کیں اور وہ جملہ کہہ دیا جس سے زمین ہل سکتی تھی. میں نے مہروش کو مارا ہے. ماہر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس کھینچ لی ہو، جیسے وہ لمحے میں خالی ہو گئی ہو. اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، آنکھیں بے یقین تھیں. شہریار نے بغیر کسی وقفے کے ہانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا. ماہر، خدا کی قسم میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا. میں ایسا کر ہی نہیں سکتا. میں قاتل کا بیٹا ہو سکتا ہوں لیکن خود قاتل نہیں ہو سکتا. وہ ماہر کے چہرے پر بے یقینی اور صدمے کی پرچھائیاں دیکھ چکا تھا. وہ بولا ٹوٹے لہجے میں، وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی. میں اس رات نشے میں تھا. میرے دوستوں نے پہلی بار مجھے زبردستی شراب پلائی. میں خودکشی کرنے والا تھا ماہر. میں چھت کی منڈیر پر کھڑا تھا اور میں مرنے والا تھا، لیکن مہروش آ گئی. اس نے مجھے بچا لیا. شہریار کی آواز کانپنے لگی، جیسے ہر جملہ اس کے گلے میں اٹک رہا ہو. مجھے نہیں پتا نشے کی اس حالت میں میرے دماغ کو کیا ہوا. میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. میں نے اسے دھکا دیا لیکن وہ توازن نہ سنبھال سکی اور سیدھی نیچے گر گئی. میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا. اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہاں پر تو شاید میں یہی کرتا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا. ماہر کی آنکھوں میں اب بھی وہی خالی پن تھا. کتنے دن، کتنے ہفتے گزر گئے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا ماہر. مجھے اندازہ تک نہیں تھا میں کیا کر چکا ہوں. میرا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا، سن ہو چکا تھا. اور پھر کل رات جب وہ خواب میں آئی، جب مہروش کو میں نے پہلی بار خواب میں دیکھا، تب مجھے سب کچھ یاد آیا. وہ بولتا رہا، جیسے سچ کا بوجھ اس کے سینے سے نکل کر فضا میں بکھر رہا تھا. ماہر، میرے ذہن پر اس رات کا نشہ اتنا بھاری تھا کہ میں مہروش کی موت کے بعد بھی اپنی زندگی کو گمراہی میں دھکیلتا رہا. روز نشہ کرتا رہا، روز خود سے بھاگتا رہا. یادیں اگر آتی بھی تھی تو ادھوری، بکھری ہوئی. کبھی کچھ سمجھ آتا، کبھی کچھ نہیں. لیکن پھر وہ آئی، وہ خواب میں آئی. ماہر بدستور اسی جگہ پتھر بنی بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں، سانسیں رکی ہوئی. وہ میرے خواب میں آئی اور اس نے مجھے حقیقت دکھائی. میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھرا، وہ لمحہ جب میں نے مہروش کو دھکا دیا. سب کچھ ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں واپس آنے لگا. تب میں نے فیصلہ کیا میں تمہیں سچ بتاؤں گا، سب کچھ صاف صاف، بغیر کسی جھوٹ کے. کیونکہ میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی اندھیرے میں رہو. اس لیے میں نے سب کچھ کہہ دیا ماہر، کیونکہ تم سے چھپانا اب گناہ لگتا ہے. شہریار نے آخری بار نرمی سے کہا. ماہر، میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا.
میں مجرم ہوں لیکن نیت کا نہیں، تقدیر کا۔ اور ماہر جیسے سن رہی تھی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، صرف ایک صدمہ تھا جو اس کے وجود میں لرز رہا تھا۔ عدالت میں خاموشی ایسی تھی جیسے سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ لکڑی کے میز پر جج کا ہتھوڑا گونجا تو ساری نگاہیں سامنے کٹہرے میں کھڑے شہریار سلیمان پر جم گئیں۔ نظریں نیچی، بدن تھکا ہوا اور چہرہ زرد سا۔ شہریار سلیمان کٹہرے میں کھڑا تھا، سیاہ کوٹ کی آستینیں قدرے چڑھی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ کئی راتیں نیند سے خالی گزری ہیں۔ ماہر پہلی قطار میں کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا دوپٹہ آدھے چہرے پر ڈھکا ہوا، ہاتھ مضبوطی سے اپنی انگلیوں کو تھامے ہوئے، آنکھوں میں نمی نہیں، بس ایک عجیب سا سکون جو فیصلے سے پہلے طوفانوں کی طرح چھایا ہوا تھا۔ نازیہ، شہریار کی ماں، عدالت کے دائیں طرف بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ساری سانسیں جیسے اٹک گئی تھیں۔ ہاتھ میں قرآن کی چھوٹی سی جلد تھی جس پر بار بار انگلیاں پھسل رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ بیٹے کو دیکھتی، پھر چپکے سے آنکھیں پوچھ لیتی۔ سلیمان شاہ کرسی پر بیٹھا، چہرے پر سختی طاری کیے، مگر آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس کے قریب ہی جہاں زیب تھا، ماتھے پہ بل، ہونٹ بھیجے ہوئے، سب کچھ ان کے لیے عزت اور رتبے کا مسئلہ تھا، مگر اس وقت عزت کہیں پیچھے رہ گئی تھی، بس فیصلے کا بوجھ باقی تھا۔ اب ماہر گواہوں کے روسٹرم پر کھڑی تھی، سفید شال میں لپٹی، سادہ مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ جج نے گہری نظر اس پر ڈالی اور کہا، مسز ماہر سلیمان، آپ آخری بار کچھ کہنا چاہیں گی؟ ماہر کی پلکیں جھپکیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ جی، میں کہنا چاہتی ہوں۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ماہر نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا اور کہا، یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے محبت کی، جسے میں نے اپنی پوری زندگی سمجھا، مگر اسی شخص نے ایک لمحے کے نشے میں میری بہن، میری مہروش کو موت دے دی۔ وہ کہتا ہے اس نے جان کر نہیں کیا، میں جانتی ہوں اس نے شاید نیت سے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا عمل مہروش کی زندگی چھین چکا ہے۔ میں اسے معاف کر سکتی ہوں، لیکن قانون نہیں معاف کرے گا۔ اور آج میں یہاں صرف بہن نہیں، ایک شہری کی حیثیت سے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سزا پائے تاکہ کوئی اور بھی نشے میں کسی کی زندگی برباد نہ کرے۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کی آواز ہر دل کو چیر رہی تھی۔ جج نے فائل بند کی، قلم اٹھایا اور فیصلہ سنایا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عدالت نے تمام ثبوت اور گواہان کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ ملزم شہریار سلیمان کو نشے کی حالت میں اپنی کزن مہروش سلیمان کو قتل کرنے کے جرم میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور دفعہ 85 کے تحت 5 سال قید سخت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سانسیں جمی رہ گئیں۔ ماہر کی پلکیں لرزیں مگر آنکھوں سے کوئی آنسو نہ گرا۔ اس نے چپکے سے اپنی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی کی، جیسے فیصلہ سن کر دل کے بوجھ کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہو۔ نازیہ کی سسکی گونجی، وہ آہستہ سے بولی، میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مگر عدالت خاموش تھی۔ قانون کے الفاظ جذبات کی چیخیں نہیں سنتے، اور وہ بھی وہیں کھڑی تھی، چپ اور خاموش، صرف ایک بار ماہر کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو، تم نے صحیح کیا۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے مگر اس کا چہرہ جیسے چپ چاپ چیخ رہا ہو۔ وہ پلٹ کر ماہر کی طرف دیکھنا چاہتا تھا مگر نہ دیکھ سکا۔ وہ جانتا تھا یہ سزا صرف قید کی نہیں تھی، یہ سزا اس کے نصیب کی آخری مہر تھی۔ جج نے دوسرا پرچہ کھولا۔ اس بار نظریں شاہ نواز کی طرف گئیں۔ شاہ نواز سفید شلوار قمیض میں جھکی نظر، مگر چہرے پر وہ شرمندگی نہیں تھی جو شہریار کے چہرے پر تھی۔ اس کا جرم شہریار سے کہیں بڑا تھا، جان بوجھ کر ہوش میں ذاتی دشمنی میں قتل۔ جج نے فیصلہ سنایا، شاہ نواز سلیمان کو اپنی بھابھی زینت کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے جرم میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ مہروش کی ماں کو انصاف مل گیا تھا، اس کی ماں کے قاتل کو سزا مل گئی تھی۔ شاہ نواز کا چہرہ ایک لمحے کو سن ہو گیا
اس کے کانوں میں جیسے جج کی آواز گونجتی رہ گئی، عمر قید۔ شہریار کے قریب آ کر پولیس نے ہتکڑی ڈالی اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑا نازیہ چیخ پڑی، شہریار، میرے بیٹے، میرے بچے! مگر سپاہی اسے لے جا چکے تھے۔ وہ ایک بار پیچھے مڑا اور ماہر کو آخری بار دیکھا۔ ماہر نے سر جھکا لیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فیصلے ہو چکے تھے، ایک کہانی اپنے انجام کو پہنچی تھی اور ہر چہرہ، ہر دل اب اپنی اپنی سزا کاٹنے والا تھا۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جیل کے لاک اپ میں بند ہو چکا تھا۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے اسے کبھی اندازہ بھی نہ تھا کہ زندگی اس قدر تلخ موڑ لے لے گی۔ ایک سنتری کی آواز اس کے وجود پر گونجی، شہریار سلیمان کون ہے؟ میں ہوں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اوپر کیا۔ دروازہ کھلا اور 2 سپاہیوں نے اسے کھڑا کیا۔ تمہاری بیوی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ شہریار کے دل میں کچھ دھڑکا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ قدم بوجھل تھے، وہ ملاقات کی گاہ کی طرف لے جائے جا رہا تھا، جہاں درمیان میں موٹی شیشے کی دیوار، دونوں جانب کرسی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا بات کے لیے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی تھیں، سفید رنگ کا جیل کا لباس، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ بیٹھی تھی، ماہر، پوری آنکھوں میں اداسی کی ہلکی سی نمی۔ وہ شہریار کو دیکھ رہی تھی اور شہریار نے نظریں فوراً جھکا لیں۔ آہستہ سے وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ بولو، کیوں آئی ہو؟ کیا بات ہے؟ پاس رکھی پانی کی بوتل سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اس کی آواز سخت تھی، لہجہ خالی۔ ماہر کچھ دیر اسے بس دیکھتی رہی۔ بولو بھی، کیوں آئی ہو؟ اب کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرے ساتھ تم اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ ماہر آہستہ سے تھوڑا اس کی جانب جھکی۔ I hate you۔ شہریار کی آواز سرد تھی، الفاظ سیدھے اس کے دل میں اترے۔ ماہر کا دل جیسے بند ہو گیا، سانس لینا بھول گئی۔ شہریار اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہی ہیزل آنکھیں، وہی بکھرے بال، سفید قمیض اور پاجامہ پہنے وہ اب بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، شاید اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ I hate you، I hate you، I وہ جیسے اپنے جذبات کو زبردستی چھپا رہا تھا، آواز لرز رہی تھی۔ ماہر کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا ماہر؟ تمہارے سکون کے لیے وہ گھر خریدا۔ مجھے معلوم تھا میری تنخواہ نہیں بنتی، پر تمہیں سکون چاہیے تھا تو وہ دیا۔ تمہیں ہر دکھ سے بچانا چاہا، تمہیں ٹوٹ کر چاہا، تمہیں تکلیف نہ ہو اس کے لیے ہر ممکن کیا، لیکن تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھے معاف بھی تو کر سکتی تھی ماہر۔ تم جانتی ہو میں نے جان کر نہیں مارا اسے۔ ماہر کی آواز اب سخت ہو چکی تھی۔ میں جانتی ہوں شہریار سلیمان کہ تم نے جان کر نہیں مارا، اور نہ ہی میں نے یہ سزا خوشی سے دلوائی ہے۔ یہ میرا فرض تھا اپنی بہن کو انصاف دلوانا۔ تم نہیں جانتے میں مہروش سے کتنی محبت کرتی تھی، اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ تم نے نشہ کیا اور نشے میں آ کر میری بہن کو دھکا دے دیا۔ غلطی تمہاری ہے شہریار، اور اسے انصاف ملنا چاہیے۔ شہریار خاموش رہا۔ اب کی بار نظریں جھکائے وہ بس بیٹھا رہا، آنکھوں میں ایک تھکا ہوا دکھ جو شاید پوری زندگی کی سزا سے بھی گہرا تھا۔ پھر وہ ہولے سے بولا، واہ ماہر واہ، تمہیں ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہوئی، ذرا یہ نہ سوچا کہ تمہارا بیچارہ شوہر اے سی کے بغیر کیسے سوئے گا؟ ماہر کے چہرے کی ساری سختی پل بھر میں پگھل گئی۔ وہ حیرت سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ I hate you، بس اس لیے کیونکہ اب مجھے گرمی میں تڑپ کر سونا پڑے گا، لیکن نہیں، تم تو اے سی میں خوشی خوشی سوگی، تمہیں کیا پرواہ؟ ماہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ شہریار اب تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا جیسے بہت بیزار ہو گیا ہو، پھر ساتھ پڑا پانی دوبارہ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ میں پی گیا۔ اور موبائل کا کیا کروں؟ اس پر میں نے آدھی نیٹ فلکس کی مووی چھوڑی ہوئی ہے، سسپینس میں پھنسا ہوا ہوں، وہ کیسے پوری کروں گا؟ ماہر یکدم ہنس پڑی، مگر شہریار نہیں ہنسا۔ وہ سچ میں جھنجھلایا ہوا تھا، جیسے اپنی زندگی کو اب قید کے پنجرے میں محسوس کر رہا ہو۔
اور اب تم آ گئی ہو مجھ سے ملنے۔ جاؤ یار، نہیں کرنی تم سے کوئی بات۔ شہریار، تم واقعی مذاق کر رہے ہو یا ایکٹنگ؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی تم نے کب شہریار کو سیریس دیکھا ہے؟ نہیں نا، تو پھر عجیب باتیں کرتی ہو۔ 6 سال ہیں، گزر جائیں گے آرام سے، اچھے اچھے دوست بھی بنیں گے، زندگانی چلتی رہے گی۔ اس کے الفاظ ہلکے پھلکے تھے، مگر ماہر جانتی تھی وہ ہنس نہیں رہا، وہ جل رہا ہے اندر ہی اندر۔ اور خدا کا واسطہ ہے اب خلا کے کاغذ مت بھیج دینا کہ طلاق دو مجھے، کوئی طلاق چلاق نہیں۔ دنیا میں رہنا ہے تو اسی طرح رہو گی، کسی اور سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ جیسے سیدھا کہہ رہا تھا، سچ، بے پردہ۔ ماہر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شہریار، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اگر تم مر بھی گئے تب بھی میری زندگی میں کوئی اور شخص نہیں آئے گا۔ اب وہ اٹھی، اس کی آواز میں ایک حتمی یقین تھا۔ جب تمہاری سزا پوری ہوگی تب میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ شہریار کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا۔ اس بار سنجیدگی اس کی آنکھوں میں تھی۔ تم میرے بغیر اتنے سال گزار لو گی؟ ماہر نے گہری سانس لی۔ جیسے تم میرے بغیر یہاں سال گزارو گے میں بھی ویسے ہی وہاں گزاروں گی، بس فرق یہ ہوگا کہ تم جیل میں ہوگے اور میں جیل سے باہر۔ شہریار چپ رہا، لمحے ساکت ہوئے، پھر اس نے بس اتنا کہا، تم مجھے معاف کر سکتی تھی ماہر، محبت میں انسان معاف کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ اگر کچھ غلط کرتے نا شہریار۔ ماہر کی آواز تھکی ہوئی تھی مگر الفاظ واضح اور مضبوط، تو میں تمہیں معاف کر دیتی۔ شہریار کا دل جیسے پل بھر کو تھم گیا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا، جیسے وہ جانتا ہو آگے کیا کہا جانے والا ہے، اور پھر وہ سننے لگا۔ مگر تم نے میری بہن کی زندگی چھینی ہے، بے شک جان کر نہیں، مگر نشے کی حالت میں ہی تم نے اسے دھکا دیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وہ لمحہ میرے لیے کیا تھا، اس ایک لمحے نے میری زندگی بدل دی۔ شہریار کی پلکیں لرزیں، سانس رکا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان گویا بند ہو چکی تھی۔ پھر تم نے یہ سچ چھپایا، اتنے دن مہینے تم جانتے تھے پھر بھی چھپایا۔ اگر یہی سب میرے ساتھ ہوتا تو میں شاید تمہیں معاف کر دیتی، لیکن یہ میری بہن تھی شہریار، میری دنیا۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ انہیں گرنے نہ دیتی تھی۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، گہری خاموش اور زخمی نظروں میں۔ میں بس اسے انصاف دینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرے ساتھ تم کچھ بھی کرتے میں تمہیں معاف کر دیتی۔ اور پھر وہ خاموشی سے پلٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہریار وہیں کھڑا رہ گیا، ساکت، سنبھلنے سے قاصر، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سانسیں کھینچ لی ہوں۔ بس ایک لمحے بعد وردی میں 2 اہلکار اس کے قریب آئے۔ چلو، وقت ہو گیا ہے۔ شہریار نے نظریں زمین میں گاڑ دیں، سر ہلایا اور قدم گھسیٹتا ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اور اب کمرے میں صرف وہ کرسی رہ گئی تھی جس پر ماہر بیٹھی تھی، اور وہ خالی پن جسے کوئی لفظ بھر نہیں سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر فضا میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شام کے سایہ آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے، باہر آسمان پر بادل تھے۔ تزمین صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس، چہرے پہ وہی نرمی، وہی خاموشی جو برسوں سے اس کے وجود کا حصہ تھی۔ جہاں زیب کمرے میں داخل ہوا، قدموں کی چاپ کے ساتھ اندرونی غصہ بھی آیا۔ وہ سیدھا تزمین کے سامنے آ کر رکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ تم نے شاہ نواز کے خلاف عدالت میں کچھ بھی نہیں بولا، کچھ تو بولتی ہوں اس گھٹیا انسان کے بارے میں۔ تمہیں تو چپ ہی لگ گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہارا کیا کام ہے اور کیا نہیں۔ تزمین نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہی تھی مگر اب خاموش نہیں تھی۔ جہاں زیب کا لہجہ اور اونچا ہوا، میں تمہاری برداشت کی وجہ سے تمہیں عزت دیتا ہوں، مگر اگر تم نے زبان کھولی نا، بس۔ یہ ایک لفظ نرمی سے مگر اس شدت سے نکلا کہ کمرے کی ہوا تھم گئی۔ تزمین نے پہلی بار اس شوہر کے سامنے آواز بلند کی جس کے سامنے وہ ہمیشہ چپ رہی تھی۔ جہاں زیب ساکت ہو گیا، تزمین کی نظریں اب جھکی ہوئی نہیں تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟
زبان کھولی تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈرانے والے؟ جہاں زیب نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر تزمین اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ مگر پورے وقار کے ساتھ۔ چپ رہی، اس لیے نہیں کہ کمزور تھی، چپ رہی اس لیے کہ تم جیسے مرد کا غرور سلامت رہے۔ مگر آج اگر ایک لفظ اور بولا نا تو یاد رکھو جہاں زیب، میں تمہارے نام سے جڑی ہر پہچان کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اس دروازے سے نکل جاؤں گی۔ جہاں زیب کی آنکھیں پھٹ گئیں، زبان بند ہو گئی۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے؟ تم نے کبھی میرے آنسو دیکھے؟ میری خاموشی سمجھی؟ ہر بار تمہارے بولے الفاظ چپ چاپ پی لیے مگر اب نہیں۔ تزمین کا سانس تیز ہو چکا تھا مگر لہجہ فولاد کی طرح سخت تھا۔ اس نے انگلی اٹھائی سیدھی جہاں زیب کے چہرے کی طرف۔ خبردار، آئندہ میری زبان بند کروانے کی کوشش کی، خبردار۔ اگر ایک لفظ اور بکا میرے فیصلے پر تو عدالت تمہیں میرا شوہر تو مانے گی مگر میں تمہیں اپنا کچھ نہیں مانوں گی، نہ عزت، نہ رشتہ، نہ تمہاری چھت۔ جہاں زیب کی گردن جھک گئی، وہ کچھ نہ بول سکا۔ تزمین نے گہری سانس لی اور ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اب اگر ایک بار بھی آواز اونچی کی تو میری زندگی سے اپنا وجود خود کاٹ دینا، کیونکہ میں اب خاموش بیوی نہیں، زندہ عورت ہوں، اور یہ عورت اب کبھی نہیں دبے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور وقار سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار جیل کے ایک کونے میں آرام سے چارپائی پر نیم دراز تھا۔ ایک ہاتھ سے پنکھا جل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامے ہوئے، جیسے یہ جیل نہیں اس کا پرسنل لاؤنج ہو۔ سامنے دو قیدی لڑکے بیٹھے تھے، ایک دبلا سا جیسے ہوا میں اڑ جائے اور دوسرا اتنا موٹا کہ بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولا ہوا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی، پھر کپ نیچے رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تو بھائیو، تم دونوں کا کیس کیا ہے؟ کوئی مشہور واردات یا بس گلی کے گینگسٹر بننے کا شوق تھا؟ دبلا لڑکا فوراً بولا، بھائی میں تو بس موبائل چھیننے گیا تھا، بندہ نکلا پہلوان، الٹا مجھے ہی پولیس کے حوالے کر دیا، اس کے بعد میری ساری چوریاں پکڑی گئیں۔ واہ، تو مطلب تم نے موبائل کم بے عزتی زیادہ چھینی؟ موٹے لڑکے نے شرمندہ ہو کے سر جھکا دیا، اور میں بس گلی میں پتنگ اڑا رہا تھا، دھاگا پولیس والے کی گردن پہ چلا گیا، اس کا گلا کٹ گیا، بس تب سے یہ وردی والے میرے دشمن بن گئے۔ دیکھو، باہر بیوی چھوڑ گئی، اندر ہوا نہیں ہے، مگر کم از کم کمپنی اچھی مل گئی، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ موٹا سا قیدی ہچکچاتا ہوا بولا، جو ابھی تک اپنی چادر سنبھالے شہریار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شہریار سلیمان، مگر پیار سے مجھے شہری بلاتے ہیں، تم لوگ بھی وہی بلا لو۔ خیر تم دونوں اپنے نام بتاؤ۔ دونوں قیدی ایک پل کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر دبلا پتلا بولا، میرا نام شمس الدین ہے۔ موٹا والا جھینپ گیا، اور میرا نام دلشاد ہے۔ شہریار نے ان دونوں کے نام سنے، ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر سر ہلایا۔ شمس الدین اور دلشاد، یار تم دونوں کے نام سن کے لگتا ہے جیسے جمعہ بازار میں اذانیں دے رہے ہو، کوئی جان نہیں ہے ان میں۔ دونوں قیدی نظریں چرا کر ہنس دیے۔ شہریار نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، چلو فیصلہ ہو گیا، شمس الدین تم شامی ہو گئے اور دلشاد تم دلو۔ موٹے والے نے چونک کے کہا، دلو؟ یہ تو جیسے کوئی نائی ہو۔ شہریار نے کندھے اچکائے، اور تم کون ہو، کوئی فلمی ہیرو؟ رہنے دو، دلو ٹھیک ہے، نیک نام ہے۔ شامی نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے شہری بھائی، شامی اور دلو حاضر ہیں۔ جیل کا وہ چھوٹا سا کونا اب تھوڑی دیر کو قید سے زیادہ مزاح کا اڈا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد شامی بولا، شہری بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے، آخر اتنے پیارے ہیں، آپ کو تو کسی مووی کا ہیرو ہونا چاہیے تھا۔ بس یہی غلطی کی، فلم میں گیا نہیں، زندگی نے ہی فلم بنا دی۔ دلو نے ساتھ ہی قہقہا مارا، اور اس فلم میں ولن بھی آپ خود تھے، ہیرو بھی آپ اور ہیروئن بھی خود ہی مار دی۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، اور تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دلو، غصہ، خاموشی، بدگمانی، سب مل کر کہانی بگاڑ دیتے ہیں۔ شامی نے آہستہ سے کہا،
پھر بھی شہری بھائی، جو احساس آپ کے لہجے میں ہے نا وہی کافی ہے۔ سزا تو قانون دیتی ہے، لیکن انسان کا ضمیر اصل قید ہوتا ہے۔ شہریار نے سر اٹھا کر تاروں بھرے آسمان کو دیکھا۔ بس دعا کرو شامی، یہ دن جلدی گزر جائیں۔ وقت تھم سا گیا ہے اندر، سمجھ نہیں آتی صبح ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ بس دل چاہتا ہے یہ گنتی ختم ہو اور میں پھر سے سکون سے سانس لے سکوں۔ مجھے وہ یاد آئے گی، بہت۔ میرے لیے ہر دن اس کے بغیر گزارنا جیسے خود پر سزا کاٹنا ہے۔ بیرک میں خاموشی چھا گئی۔ بس دور سے کوئی کتا بھونک رہا تھا اور اندر 3 دل خاموشی سے اپنے اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں وہ کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ دیوار پر زینت کی پرانی دھندلی سی تصویر، جسے برسوں پہلے الماری کی تہ میں رکھ دیا گیا تھا، اب سامنے رکھی تھی۔ تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تم بے قصور تھیں، وہ دھیرے سے بولا، جیسے وہ کسی قبر کے سامنے بیٹھا ہو، اور میں نے تمہیں مرنے کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں عدالت کا وہ لمحہ گھوم گیا جب جج نے فیصلے میں کہا تھا، قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، مجرم شاہ نواز سلیمان۔ وہ لمحہ جب زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سچ میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرا اپنا بھائی۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی زینت، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بلکہ تم سے تو میں شاید دنیا کی سب سے گہری محبت کرتا تھا۔ وہ سر اٹھاتا ہے، نگاہ تصویر پر جم جاتی ہے۔ مگر تمہارے مرنے کے بعد جب میری بہن نے کہا کہ تمہارا کوئی عاشق تھا، کہ تم نے کسی کو گھر بلایا تھا، تو بس جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا میرے اندر۔ اس کا گلا رند گیا۔ مجھے لگا میں تمہیں جانتا ہی نہ تھا، اور اسی ایک شک نے تمہاری محبت کو نفرت میں بدل دیا، اور میں اندھا ہوتا چلا گیا۔ ایک آنسو آہستگی سے اس کی آنکھ سے بہا۔ پھر مہروش، ہماری مہروش، اس سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے تمہاری شکل میں دیکھا اور نفرت کرتا رہا، اسے باپ کا پیار نہ دے سکا، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسے تزمین کا وہ سخت لہجہ یاد آیا جب وہ پہلی بار اس پر چیخی تھی، تب وہ تلملا گیا تھا۔ اسے لگا تھا تزمین حد سے بڑھ رہی ہے، مگر آج اسے لگا وہ عورت حق پر تھی، جس نے برسوں اس کی اولاد سنبھالی، اس کا گھر سنبھالا، اور وہ اس پر بھی کبھی بھروسہ نہ کر سکا۔ جہاں زیب نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں خالی پن۔ میں نے زینت کو کھو دیا، اس پر یقین نہ کر کے مہروش کو کھو دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے نفرت دیکھی، اور اب تزمین کو بھی کھو دوں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور تزمین اندر آئی۔ چہرہ سپاٹ، مگر آنکھوں میں برسوں کی دبی خفگی کی چھاپ تھی۔ جہاں زیب نے نظریں اٹھائیں، وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا، جیسے دل پر چوٹ لگی ہو۔ تزمین، وہ آہستگی سے بولا، جیسے ہر حرف میں ندامت بھری ہو۔ تزمین نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے دوپٹے کو کندھے پر ٹھیک کیا اور وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی۔ تزمین، جہاں زیب کی آواز کانپ گئی۔ وہ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام لیا، وہی ہاتھ جسے برسوں اس نے صرف نظر انداز کیا تھا۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تم سے کبھی وہ عزت نہیں کی جس کی تم حقدار تھیں، تمہیں تنہا چھوڑا، سچ کے بدلے خاموشی دی، مگر آج میں ٹوٹ چکا ہوں تزمین۔ اس کی آواز بھیگ گئی، آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو برباد کر دیا، تمہیں، مہروش کو، اور خود کو بھی۔ بس ایک بار معاف کر دو۔ تزمین کا دل جیسے دہل گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے پلٹیں اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں جہاں زیب، لیکن یہ معافی لفظوں سے نہیں، برسوں کی تکلیف سے نکلی ہے۔ جہاں زیب اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، سر جھکا لیا۔ تزمین نے اس کا سر تھاما اور وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بس کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے بولی، اور برسوں کی خاموشی میں پہلی بار ان کے لمس میں سکون تھا۔
3 دن گزر چکے تھے، 3 دن جب سے وہ آخری بار شہریار سے ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا شخص، اس کا چہرہ، سب کچھ کسی خنجر کی طرح ماہیر کے دل میں گڑ گیا تھا۔ اور آج وہ حویلی میں تھی، وہ حویلی جس سے وہ رخصت ہو چکی تھی، اب نہیں رہتی تھی وہاں۔ اب وہ اسی مکان میں رہتی تھی جو شہریار نے ان دونوں کے لیے خریدا تھا، شاید کسی امید کی ڈور سے بندھی، یا شاید کسی بے نام خاموشی سے۔ آج حویلی میں صرف ایک وجہ سے آئی تھی، حشام اور عروہ کو کینیڈا روانہ ہونا تھا۔ سلیمان شاہ نے خاص دعوت رکھی تھی، سب کو بلایا تھا۔ ماہیر لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، نرم دھوپ تھی، ہلکی ہوا اور سامنے ہنسی کی آوازیں۔ وہ چپ تھی، گم سم، جیسے کوئی تصویر جس میں حرکت ہو مگر زندگی نہ ہو۔ دور لان کے کونے میں حشام اور عروہ کھڑے تھے، قریب قریب، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، ہنستے، باتیں کرتے، جیسے ان کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ ماہیر نے دھندلائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو صرف کسی اور کی خوشی کے لیے تھی، لیکن دل تو بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ کبھی ہم بھی ایسے تھے، یہ خیال اس کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ کبھی وہ اور شہریار بھی یوں ہی ساتھ ہوتے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جانے والے، ایک دوسرے کی ہنسی پر جینے والے۔ کبھی وہ بھی کسی اور کی نظروں میں مکمل لگتے تھے، اور اسی لمحے دور کھڑی عروہ کی نظریں ماہیر پر جا ٹھہریں۔ عروہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے ماہیر کے چہرے پر وہ گہری چپ اور درد دیکھا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ بھر کو بس وہیں رک گئی۔ کبھی وہ اور شہریار بھی ایسے ہی ہوتے تھے، اور میں دور کھڑی بس دیکھتی رہتی تھی، جیسے ماہیر ابھی دیکھ رہی ہے۔ عروہ نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ماہیر اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی تو برسوں یہی محسوس کرتی آئی تھی۔ کچھ درد وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے، وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور آج وہ خاموشی ماہیر کے چہرے پر چیخ رہی تھی۔ عروہ کے قدم رک گئے، اور ماہیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ دروازے کی کنڈی کھلی اور ماہیر آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ وہی گھر جو شہریار نے ان دونوں کے لیے بسایا تھا، ہر کونا، ہر دیوار، ہر سانس جیسے اس کی یاد سے بنا ہوا ہو۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ ماہیر کو لگا جیسے دیواریں بھی اس سے سوال کر رہی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتی ہی ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ نظریں آہستہ آہستہ کمرے میں گھومی، سب کچھ ویسا ہی نہیں تھا، کچھ بدلا نہیں تھا، مگر وہ بکھر چکی تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ چلتی ہوئی کچن کی طرف گئی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، نگاہ سیدھی کچن کاؤنٹر پر پڑی۔ وہی چاقو، وہی چائے کا کپ، وہی جگہ جہاں شہریار اکثر صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا کرتا تھا۔ ماہیر کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ لمحے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے جب شہریار جلدی جلدی فرائنگ پین میں انڈے پھینکتا، خود ہنستا اور چائے کا پانی اوور فلو کر دیتا تھا، اور پھر شرمندہ سا معصومیت سے مسکرا دیتا۔ ماہیر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب یادیں گلے سے پکڑ کر آنکھوں تک لے آتی ہیں۔ آہستہ سے واپس پلٹی، کمزور قدموں کے ساتھ بیڈ روم میں آئی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ وہی مہک، وہی سکون اور وہی خالی پن۔ بیڈ پر نظر پڑی۔ اس نے ایک پل کے لیے کچھ نہیں سوچا، بس اپنے سارے وجود کے ساتھ اس پر گر پڑی۔ تکیا بھگو دیا، آواز کوئی نہ نکلی۔ آنکھوں سے بہتا پانی بس خاموشی سے گواہی دے رہا تھا کہ دل کی زمین اندر سے کتنی ویران ہو چکی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی رہی، ہاتھوں سے چادر کو ایسے پکڑا جیسے وہ شہریار ہو۔ 5 سال، وہ دھیرے سے بولی، جیسے کسی نے اس کے سینے پر کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ 5 سال میں اس کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ اس نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی، جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے یہ سب مہروش کے لیے کیا تھا، اسے انصاف دینا ضروری تھا، اسے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حساب دلانا ضروری تھا۔ وہ آہستہ سے سر ہلا رہی تھی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ جو قدم اٹھایا وہ درست تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، اور غلطی کی سزا ملنا لازم تھی، ورنہ میں بہن ہونے کے رشتے کی لاج نہ رکھ پاتی۔ آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے، مگر لب خاموش تھے، دل اندر ہی اندر چیخ رہا تھا۔ وہ سزا کاٹ رہا ہے، اور میں سزا جی رہی ہوں۔
کمرے میں ایک گھمبیر خاموشی تھی۔ دیواروں، در و دیوار، ہر شے پر جیسے اداسی چھا گئی تھی۔ یہ 5 سال، ہر دن ہر رات اس کے بغیر قید بن جائیں گے۔ ایک ایسی سزا جو ماہر نے اپنی بہن کی خاطر خود کو دی تھی۔ اختتامیہ۔ یہ میری دوسری ناول تھی اور شاید اب تک کی سب سے مختلف اور درد بھری تحریر۔ قلب سیاہ کا مطلب ہے سیاہ دل، ایسا دل جو پچھتاوے، غلط فیصلوں، گناہ اور درد سے کالا پڑ چکا ہو۔ ہم سب دنوں، برسوں میں نہیں، لمحوں میں بدلتے ہیں۔ انہی لمحوں میں کی گئی چھوٹی چھوٹی خود غرضیاں، جھوٹ، نفرتیں اور بے حسی دل کو ایسا داغدار کر دیتی ہیں کہ وہ آئینہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ کہانی ایسے ہی لوگوں کی تھی جنہوں نے محبت کی مگر غلطیاں بھی کی، جنہوں نے کھویا اور پھر سچائی کا سامنا کیا۔ میں نے یہ کہانی لکھی کیونکہ میں صرف محبت نہیں دکھانا چاہتی تھی، بلکہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ زندگی میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ سچ، انصاف، قربانی، یہ سب بھی لازم ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اس کہانی کا انجام ہر کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ شہریار سے جڑے ہوں گے، کچھ ماہر کے ساتھ ہوں گے اور کچھ مہروش کی خاموشی کو محسوس کریں گے۔ شہریار جیسا کردار جسے میں نے ایک ہیرو کے طور پر دکھایا، اسے آخر میں گرتا دیکھنا شاید بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، مگر میرے لیے یہی انجام ٹھیک تھا۔ میں نے بہت سوچ کر، بہت کچھ محسوس کر کے یہ انجام لکھا، کیونکہ کبھی کبھی کہانی خوشی سے نہیں، سچائی سے مکمل ہوتی ہے۔ لیکن میرے لیے یہی انجام درست تھا کیونکہ میں نے یہ ناول دل سے لکھا، اور دل کی بات ہمیشہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، مگر جو سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر قلب سیاہ نے آپ کو کہیں بھی روک کر سوچنے پر مجبور کیا، کسی کردار نے آپ کو رلایا یا کسی مکالمے نے آپ کا دل چھو لیا، تو میرے لیے یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجھے پوری امید تھی کہ یہ کہانی آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو آپ کا شکریہ دل سے، اور اگر نہیں آئی تو بھی شکریہ کہ آپ نے اسے پڑھا، اسے محسوس کیا۔